استبل میں گھوڑے کی جگہ شیر کو دیکھ کر میراسی کی حالت خراب ہو گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ مسٹر بارہ مار، یہ شیر کہاں سے آیا؟ میراسی نے ہمت کی اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ شیر رات کو یہاں پر آیا تھا۔ اس نے یہاں پر بندھے ہوئے گھوڑے پر حملہ کیا اور اسے کھانے لگا، مگر گھوڑا جو تھا وہ رسی تڑوا کر یہاں سے بھاگ گیا۔ میں گھوڑے کے پیچھے جاتا، مگر اس سے پہلے میں نے شیر کا انتظام کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے شیر کو سزا دینا ضروری سمجھا اور اس سے میں نے گھوڑے کی جگہ رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد میں اس گھوڑے کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بے حد تیز بارش لگی ہوئی تھی، سیاہ کالا اندھیرا تھا، مجھے کہیں بھی وہ گھوڑا دکھائی نہیں دیا۔ میں کافی دیر تک اسے تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہیں ملا، تو میں واپس آ گیا اور آ کر سو گیا۔ میں نے سوچا اس شیر کا میں صبح کچھ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، گھوڑے کو چھوڑو، اس شیر کا واقعہ ہی کچھ کرو، ورنہ یہ تو بہت نقصان کرے گا۔ ایسا کرو، اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤ تاکہ آئندہ یہاں یہ نہ آ سکے اور نہ ہی ہمارا کوئی گھوڑا غائب ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر میراسی کا اندر کا رہا سہا خون بھی خشک ہو گیا۔ میراسی اندر سے ڈر رہا تھا، ڈر کے مارے اسے کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ خیر، کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور بستر سے نیچے آیا اور ڈرتے ڈرتے وہ شیر کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر شیر جو تھا وہ اپنی جگہ سے ڈر رہا تھا کہ قطرہ جو ہے وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈر کے مارے شیر کی بھی بری حالت تھی اور میراسی کی بھی جان پر بنی ہوئی تھی۔ خیر، میراسی ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس پہنچ گیا۔ جب میراسی نے دیکھا کہ شیر نے اسے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی ہمت آ گئی۔ اس نے شیر کی رسی کو کھول کر شیر سے کہا کہ دیکھو جنگل کے راجا، میں تمہیں جنگل میں واپس چھوڑ آتا ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہاں پر کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ ادھر شیر سوچنے لگا، شکر ہے اللہ کا، میری جان چھوٹی قطرے سے، مجھے کچھ نہیں کہا قطرے نے۔ میراسی نے شیر کی رسی کھولی اور اسے لے کر جنگل کی جانب چل پڑا۔ شیر من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ چلو مجھے آزادی مل گئی، قطرے کے ہاتھوں مرنے سے میں بچ گیا۔ ادھر میراسی کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ جب جنگل صاف دکھائی دینے لگا تو میراسی نے شیر کی رسی کھولی اور اسے چھوڑ دیا۔ شیر اس طرح بھاگا جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ جیسے ہی شیر نظروں سے اوجھل ہوا، میراسی نے بھی واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ وہ بھی اپنی جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ خیر، تھوڑی ہی دیر میں میراسی واپس استبل میں بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب بادشاہ نے آگے بڑھ کر میراسی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے ترم خواہ بہادر دیکھے ہیں، مگر واقعی تم بہت بڑے بہادر ہو۔ اس شیر والے واقعے کے بعد میں تمہیں اپنی فوجوں کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ آج سے تم میری فوجوں کو لیڈ کرو گے اور آج سے تمہارا نام بارہ مار نہیں بلکہ جنرل بارہ مار ہوگا۔ آج سے میری فوجوں کو تم ٹرین کرو گے اور تم میری فوجوں کے جنرل ہوگے۔ لو جی، میراسی کو فوجوں کی حکمرانی دے دی گئی۔ وہ ایک عام سا انسان تھا، اب اسے جنرل بارہ مار بنا دیا گیا۔ ابھی اسے جنرل بنے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے جنگ کا پیغام بھیج دیا۔ اب اس بادشاہ نے کہا پیغام لانے والے سے کہ اپنے بادشاہ سے جا کے کہو کہ اپنی اور اپنی فوجوں کی خیر منائے، میرا جنرل بارہ مار آ رہا ہے۔ پیغام لانے والا واپس اپنے ملک چلا گیا اور وہاں کا بادشاہ، جس کا نام گرسوں تھا، اسے سارا پیغام دے دیا۔
وہ بادشاہ بھی جنرل بارہ مار کا نام سن کر حیران ہو گیا، مگر اپنے ارادے سے باز نہیں آیا۔ اس نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہم جنرل بارہ مار کو بھی دیکھ لیں گے، اس بادشاہ سے ہم ضرور جنگ کریں گے۔ اب دونوں طرف سے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ادھر میراثی کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا اب تو کسی نہ کسی طریقے سے اب تک تو میں بچتا آیا، مگر جنگ کے میدان میں کب تک دشمنوں کی تلوار سے بچ سکوں گا؟ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ جنگ ٹل جائے، مگر جس طریقے سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، یہ جنگ کسی بھی طرح ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار میراثی کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس جنگ میں کیوں نہ میں ایک ایسا گھوڑا لے کر جاؤں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے بیمار ہو۔ مجھے جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی گھوڑا تو منتخب کرنا ہوگا، کیوں نہ میں کوئی ایسا گھوڑا دیکھوں جو نہ کسی لحاظ سے بیمار ہو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میری فوج کے تمام گھوڑے آگے نکل جائیں گے اور میں کافی پیچھے رہ جاؤں گا۔ جب تک میں میدان جنگ میں پہنچوں گا، امید ہے دونوں طرف سے کسی کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ یہ سوچ کر میراثی نے مستقبل کے گھوڑوں میں، استبل کے گھوڑوں میں ایسا گھوڑا ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جو کسی لحاظ سے بیمار ہو۔ آخرکار اس نے ایک ایسا گھوڑا دیکھا جو اپنی ایک ٹانگ زیادہ تر ہوا میں رکھتا، اپنا پچھلا پیر زیادہ تر اٹھا کر رکھتا۔ میراثی نے اس بات کو سمجھا کہ اس گھوڑے کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، اس لیے یہ اپنا پاؤں زمین پر نہیں لگاتا ہے، لہٰذا میں جنگ کے میدان کے لیے یہی گھوڑا لوں گا تاکہ میں سب سے پیچھے رہ جاؤں اور مجھے کچھ نقصان نہ ہو۔ جنگ کا دن بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور سب کو اپنی اپنی مرضی کا گھوڑا منتخب کرنے کے لیے کہا۔ میراثی نے اپنی سوچ بوجھ کے مطابق سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا جس کو اس نے چنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب میراثی کا انتخاب دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گیا، کیونکہ میراثی نے جس گھوڑے کا انتخاب کیا تھا وہ ریس والا گھوڑا تھا، ایسا گھوڑا جو سب کچھ کاٹتے ہوئے بہت دور نکل جائے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ عموماً جو ریس والے گھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا ایک پاؤں جو ہے وہ اٹھا کر رکھتے ہیں، یہ ان کے بہت زیادہ تیز رفتار ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جس بھی گھوڑے نے پاؤں اپنا اٹھا رکھا ہو وہ اچھا ریسر ہوگا۔ خیر جی، فور تیار ہو گئی اور میراثی اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ اب میراثی نے بادشاہ سے کہا کہ میری ٹانگوں کو گھوڑے کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ بادشاہ نے میراثی سے کہا ایسا کیوں؟ میراثی کہنے لگا اس میں بھی کوئی راز ہے۔ لو جی، بادشاہ کے کہنے پر میراثی کو گھوڑے کے ساتھ اس طرح سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا کہ میراثی کسی بھی شکل میں گھوڑے سے جدا نہ ہو سکے اور گھوڑا کسی بھی شکل میں میراثی سے جدا نہ ہو سکے، اور نہ ہی میراثی گھوڑے سے کسی طرح نیچے گر سکے۔ فوج جنگ کے لیے روانہ ہو گئی۔ سب گھوڑے آرام سے ٹہل ٹہل کر میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بادشاہ گرسوں کی فوج بھی اسی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ اب میراثی نے جو کہ گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ کہیں نیچے نہ گر جائے، کیونکہ آج تک اس نے گھوڑا نہیں چلایا تھا۔ خیر میدان میں جاتے ہی میراثی نے گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی، گھوڑا تیر کی طرح میدان میں بھاگنے لگا۔